اب میں یوم جمہوریہ کے تعلق سے شاید صرف ایک بات عرض کروں گا. یہ کیا ہے یوم جمہوریہ؟ ہمارا ملک جب آزاد ہوا تو ایک بڑا سوال سامنے تھا آزادی سے پہلے سے کہ بھائی اس ملک میں 20 مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، الگ الگ ذات، الگ الگ برادری، الگ الگ دھرم، الگ الگ مذہب، الگ الگ کسٹم کے لوگ رہتے ہیں. یہ ملک کیا ہے؟ بر اعظم ہے. تو کیسے ملک میں امن و انصاف قائم ہوگا؟ تو بڑے ماہرین کے غور و فکر اور بحث کے بعد 2.5 سال کے بحث و مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم ایک معاہدہ مرتب کرتے ہیں. غور کرنا، ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ. تمام ملک میں رہنے والے لوگ، کوئی بھی ان کی زبان ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی کلچر ہو، کوئی بھاشا بولتے ہوں، کسی علاقے میں رہتے ہوں، کسی دھرم کو مانتے ہوں، وہ سب مل کر آپس میں ایک معاہدہ کریں کہ ہم ان اصولوں کی بنیاد پر آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے ہم باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے. اسی معاہدے کا نام ہے دستور، اسی معاہدے کا نام ہے سمویدھان، کانسٹیٹیوشن. یہ جو دستور ہے، یہ جو سمویدھان ہے، اس کا خاص تعلق ہے 26 جنوری کے دن سے. یہ منظور ہوا 26 جنوری کو، اور یہ دستور کسی حکومت نے نہیں بنایا، کسی سیاسی پارٹی نے بھی نہیں بنایا، کسی ایک لیڈر نے بھی نہیں بنایا. یہ دستور ملک کے عوام نے بنایا اپنے نمائندوں کے واسطے سے. یہ معاہدہ مرتب کیا ملک کے عوام نے اپنے ان نمائندوں کے واسطے سے جو دستور ساز اسمبلی کے رکن چنے گئے تھے. سمویدھان سبھا، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، اس کے جو ممبران تھے سب مذاہب کے ماننے والوں کے نمائندے اس میں تھے، سب برادریوں ذات کے لوگ اس میں شامل تھے. 2.5 سال تک ان کے درمیان بڑی زبردست مشورے ہوئے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہم کو، کہ سب سے زیادہ 3 لوگوں نے اس بحث میں حصہ لیا تھا، سب سے زیادہ. پہلا نام تھا پنڈت جواہر لال نہرو کا، دوسرا نام تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا، اور تیسرا نام تھا مولانا حسرت موہانی کا. اتنی بحث، جملے جملے، لفظ لفظ پر مولانا آزاد بحث کرتے تھے، مولانا حسرت موہانی بحث کرتے تھے، سر اسماعیل بحث کرتے تھے، کچھ خاتون ممبران تھی وہ بحث کرتی تھی، اور بڑی دلچسپ بحث ہے وہ. میں نے تو اپنے ذوق کی وجہ سے 12 جلدوں میں وہ بحثیں لکھی گئی ہیں، چھاپی گئی ہیں. اب تو وہ انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہیں، پہلے نہیں تھی. میں نے بہت عرصہ پہلے دلی میں رہ کر پارلیمنٹ کی لائبریری میں جا کر ان پوری بحثوں کی 12 جلدوں کو پڑھا تھا، ایک ایک لفظ. واقعی بڑی قدر آئی ان بحثوں کی. ہندو مہاسبھا نے بائیکاٹ کیا اس کو، اس لیے کہ اس کا اصرار تھا کہ ایک ہندو راشٹر ڈکلیئر کیا جائے. لیکن اکثریت، غالب اکثریت ہندوؤں کی، سکھوں کی، دلتوں کی، او بی سیز کی، مسلمانوں کی، عیسائیوں کی، اس کے خلاف تھی کہ نہیں، یہ ملک ایسا ہے کہ سب مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. اور صرف آزادی نہیں، اس معاہدے میں ایک عجیب غریب بات یہ آئی، اور وہ یہ آئی کہ نہیں، آزادی نہیں ہوگی، ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی بھی آزادی ہو، وہ دعوت دے. ہر مذہب کا ماننے والا. کتنے کھلے ذہن کے لوگ تھے وہ. یہ ایک تاریخ ہے 26 جنوری کی. ہمیں
اپنی بچوں کو، طلبہ و طالبات کو پوری بصیرت کے ساتھ اس تاریخ کو یاد دلانا چاہیے۔